ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قاری صاحب اس کی سیٹنگ کریں یار بزرگان محترم برادران عزیز ارکان اسلام میں سے اسلام کا ایک اہم رکن فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں فرزندان توحید آج میدان عرفات میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آئندہ حج ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔
حجاج کرام کے حج کو اللہ قبول فرمائے، ان کی دعائیں اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے، بخیر و عافیت حج کر کے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں اور اسی طرح سعادتیں لے کر آئیں جن کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے ساتھ فرمایا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا، نصیبوں سے ہوتا ہے۔ بات پیسے کی نہیں ہے، بات نصیب کی ہے، بات مقدر کی ہے، بات سعادت کی ہے۔ جس کے مقدر میں نصیب میں اللہ نے لکھا ہے، ہر ایمان والا بندہ دل میں یہ حسرت ضرور رکھتا ہے کہ ان حاجیوں کے ساتھ ہماری بھی حاضری ہوتی۔ اللہ کی رحمت سے امید تو ہے انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مبارک ایام ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ ایام ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس پر اچھی خاصی گفتگو ہوئی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان دنوں کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں عطا فرمائی؟ کہ رمضان جس کے بارے میں آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کے ایام، اس کی راتیں بہت بڑی عظمت والی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ، رمضان کے ایام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب میرے نبی نے فرمایا ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ کسی اور دن میں کیا گیا عمل اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ محبوب نہیں، تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ، جہاد بھی؟ عام دنوں میں جو جہاد کیا جائے وہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان ایام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا صرف وہی مجاہد جو جان اور مال کے ساتھ یہاں سے نکلا اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، وہی اس عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جہاد، صحابہ کا تعجب کیا بتا رہا ہے کہ صحابہ کے دل میں جہاد کی کتنی اہمیت تھی، کسی اور عمل کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اسلام کا سر ہے، سر۔ اسلام کو اگر آپ ایک جسم کی مانند بنائیں تو جہاد کا درجہ اس کے سر جیسا ہے۔ بغیر ہاتھ پاؤں کے بندہ زندہ آپ کو نظر آیا؟ آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ جن کے ہاتھ نہیں وہ بھی زندہ، جن کی آنکھ نہیں وہ بھی زندہ، جن کے پاؤں نہیں وہ بھی زندہ، بغیر سر والا۔ تو کیا سمجھے آپ اس حدیث مبارکہ سے کہ بغیر جہاد کے پھر اسلام کا باقی رہنا بھی مشکل۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کو چونکہ مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، آج مسلمانوں کی حالت زار دیکھی جا سکتی ہے۔
اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر بندے کے دسترس میں ہے، علم میں ہے، جانتا ہے کس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دی۔ تعلیم کون دے جہاد کی؟ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہاں سے تو چن چن کر وہ مضامین نکال دیے گئے جن میں جہاد والی آیات تھیں۔ اب جہاد کی تعلیم دیتا ہے اللہ کا قرآن، اس لیے مسلمانوں نے اسی کو پڑھنا اور سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر حالت ہمارے سامنے ہے آج ہندوستان کی، ہمارے سامنے حالت دیگر ممالک کی، جہاں مسلمان ہی مظلوم ہیں، کافر ہر جگہ پہ طاقتور ہے، غراتا ہے، جب چاہتے ہیں ہمارے اس مقدس کتاب کی وہ توہین کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ان کو یقین ہوتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، کیا مجال کافر کی کہ وہ مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ لیکن نہیں، مسلمان کہلانے والے نے اپنی بیٹیاں پیسے لے کر بیچ دی انہی کافروں کے ہاتھ، جن کی زندگی اور موت کا بھی آج تک علم نہیں۔ اس نے کیا جہاد کرنا؟ جہاد تو غیرت ایمانی سے کیا جاتا ہے، شوق شہادت سے کیا جاتا ہے، اور جذبہ جہاد سے کیا جاتا ہے۔ جب یہی چیز نہ ہو، غیرت ایمانی بھی نہ ہو، شوق شہادت بھی نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ بہرحال صحابہ کرام اسلام میں جہاد کو کتنا بڑا اہم فریضہ سمجھتے تھے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جہاد سے بڑا اونچا عمل کوئی نہیں۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، سمجھ ملے گی قرآن سے، کیونکہ قرآن ہی جھنجھوڑتا ہے انسانوں کو اور کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ جو قصص اور واقعات ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہ عقل والوں کے لیے ان میں عبرت ہے، عبرت کا سامان مہیا کرتا ہے قرآن، لیکن عقل والوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو یہ عظمت والے جو ایام ہیں، ان دنوں کے عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، کبھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی، فلسفہ اس کا، رمضان میں روزے فرض ہیں، روزوں کے ساتھ نماز والا فریضہ بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں زکوٰۃ بھی ہم دے سکتے ہیں، یعنی تینوں فرض جمع ہو سکتے ہیں کہ روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کیا حج کر سکتا ہے رمضان میں؟ قربانی نہیں نا۔ یہ فلسفہ سمجھیے ان ایام کے مبارک ہونے کا۔ رمضان میں زکوٰۃ آ سکتی ہے، نماز ہے، نماز کے ساتھ روزہ آ سکتا ہے، زکوٰۃ ہے، مگر حج نہیں آ سکتا، قربانی نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے ذوالحجہ کا مہینہ ہونا ضروری ہے، 9 اور 10 ذی الحجہ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ حج ہوگا تو حج کا رکن اعظم
میدان عرفات کا وقوف وہ 9 ذی الحجہ کو اور 10 ذی الحجہ کو قربانی، اب ان ایام میں روزہ بھی آ سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، قربانی بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، چونکہ یہ سارے اعمال انہی دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نزدیک یہ دن بہت زیادہ محبوب ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ جس اللہ نے پوری روئے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنایا، آپ کہیں پر بھی نماز پڑھیں شریعت منع نہیں کرتی، آپ جنگل میں ہیں، کسی اپنے باغ میں ہیں، کسی سیرگاہ میں ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، کسی وادی میں ہیں، حتیٰ کہ آپ کسی کشتی پر، جہاز پر، سمندر کے اندر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عبادت خانے میں جائیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ جو اللہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا سکتا ہے، وہ اللہ پوری روئے زمین کو میدان عرفات نہیں بنا سکتا؟ اگر وہی جذبہ لے کر مومن بندہ بیٹھ جائے، اللہ دوریاں ہیں، فاصلے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہوں، تیری شرط بھی یہی تھی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ حج کرے، میں نہیں پہنچ سکا، مگر میرے اللہ میرے دل کی آرزوئیں بھی تو وہی ہیں جو حاجی لے کر گئے ہیں، وہاں سے بھی ان کی پکاریں تو نے سننی ہے، یہاں سے بھی میری پکاریں تو نے سننی ہے۔ وہی دکھڑا لے کر آپ بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے، کھول دیں اپنے دل کو، اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، اور پھر مانگیے اسی طرح جس طرح حجاج کرام مانگ رہے ہیں، وہ وہاں مانگیں گے قبولیت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی کا درد دل ان سے بھی بڑھ جائے، یہاں سے بھی اللہ ان کی قبولیت فرما لے۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے کہ جمعہ کا دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا مبارک زندگی میں، اور پھر حج کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم زندہ رہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، پھر محرم کا مہینہ گزرا، صفر کا مہینہ گزرا، اور ربیع الاول میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں جا پہنچے۔ وہ حج بھی جمعے کے دن کا تھا، اسی لیے قرآن نے اس کو یوم الحج الاکبر کہا ہے، جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمان کبھی وہ خطبہ بھی سمجھیں بھی اور اس کو اپنے اوپر نافذ بھی کریں۔ پوری زندگی کا دستور العمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا مبارک حج تھا! اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، اچھا یہ جو پچھلی جمعہ بھی بات ہوئی، دیگر نمازوں کے اوقات میں بھی بعض دفعہ نمازیوں سے بات ہو جاتی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک سال پچھلا ایک سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایک روزے کی برکت سے۔ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آج روزہ ہے یا نہیں۔ حضور مبارک اونٹنی پر سوار ہیں، وقوف فرمایا ہے عرفات میں، اونٹنی کا رخ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں جبل رحمت کی طرف کر دیا ہے، رب کے سامنے عاجزی کا نمونہ بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سر جھکایا ہے، مبارک آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں ہیں، داڑھی مبارک بھیگ رہی ہے۔ صحابہ نے دودھ کا پیالہ بھجوایا، پوچھنا
ادب کے خلاف سمجھا کہ ہم حضور سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ نے آج روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. دودھ کا پیالہ بھجوا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں, قریب قریب کے سارے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ تناول فرمایا. پتہ چل گیا کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت غیر حاجی کے لیے ہے, حاجی کے لیے تو حج والا عمل ہی بہت بڑا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا, دیگر حجاج کرام نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا, تاکہ غیر حاجی وہ فضیلت حاصل کر لے, کیونکہ یہ حج میں نہیں جا سکا تو اللہ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں. حاجی تو وہاں سے جب واپس لوٹے گا بتایا گیا کہ آج وہ اس طرح ہو کر آیا ہے کہ گویا دنیا میں آج ہی آیا ہے اماں کے پیٹ سے. وہ تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے گا. تیرے میرے گناہ بھی اللہ 2 سال کے لیے معاف فرما دیتے ہیں, پچھلا سال بھی آئندہ سال بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اب اگلا پورا سال ڈٹ کے گناہ کرے کہ وہ تو معاف ہو گئے, اللہ نے جو کہہ دیا ہے. یہ پھر اپنی سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہوگا. انسان اللہ کی رحمت کے سامنے پھر غرہ نہیں بنے. جہاں اس ذات نے کہا ہے نا, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے پیغمبر میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دے دیں, میں بہت بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, اگلی ہی آیت میں ساتھ میں فرما دیا, اور یہ بھی خبر دے دیں کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. معاف کرنے پہ آؤں ایک نیکی بہانہ بن جاتی ہے تیری بخشش کا, پکڑنے پہ آؤں تو پھر ایک گناہ ایک نافرمانی بھی پھر کافی ہو جائے گی. اور پھر میری جو پکڑ ہے وہ ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے. اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. مسلمان قربانی کے جن پر واجب تھی تیاریاں کر چکے, جانوروں کی خریداری کی ہے. ہر مسلمان نے یہ سن رکھا ہے, جب صحابہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا چیز ہے, ہم کیوں ذبح کرتے ہیں جانور؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور جو قربانی پیش کی تھی, بکرے کی قربانی پیش کی تھی, گائے اونٹ کی, ان کی سنت رب نے ان سے مانگا. پہلے انہوں نے رب سے مانگا. میں نے جو آیات خطبے میں پڑھی, رب حبلی من الصالحین, پچھلے جمعہ غالباً یہاں تک کی بات ہوئی تھی, اللہ نیک بیٹا دے. مانگتے رہے, بڑھاپے کی عمر 86 سال تک پہنچ گئے. عطا فرمایا. لخت جگر میں اور آپ ہم تصور نہیں کر سکتے, نہ ان کے حسن و جمال کا, نہ ان کی خوبیوں کا. خوبیاں تو ان کی قرآن بھی بتا رہا ہے. جہاں باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے, جب باپ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بیٹا آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ خوبیاں تو قرآن بھی اشارے کر دیتا ہے, سمجھ میں آ جاتی ہے بات. لیکن وہ حضرت اسماعیل کتنا پیارے ہوں گے, کتنا حسین ہوں گے. پھر بڑھاپے کی عمر میں ملی گئی اولاد جو منتوں مرادوں بار بار رب کے سامنے جھولی پھیلا پھیلا کر مانگتے رہے. عطا ہوئی تو رب نے کہا بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں. ہوا سنت ابیکم ابراہیم, قربانی تو ابراہیم کی سنت ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے کہ جو اللہ کہے وہ مان لو.
اللہ نے کہا بیوی کو بچے کو وہاں چھوڑ کر آئیں، ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ کیوں، حتیٰ کہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں بیوی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم اللہ کہتے گئے، ابراہیم مانتے گئے، وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ آئے قریب سے نہیں تھے، ملک شام سے چل کر آئے تھے، مکہ کی سرزمین پر گاہے بگاہے آتے رہے ہوں گے خیر و عافیت کے لیے۔ بخاری شریف میں کئی روایات آئی ہیں اس بارے میں۔ فلما بالغا، پہلے اللہ کہتے ہیں بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ نے موقع دیا تو وہ خوشخبری آئی کس طرح، فرشتے کس طرح آئے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بیٹا دیں گے۔ کبھی سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ قرآن سے۔ بیٹا عطا ہو گیا، بیٹا بڑھنے لگا، کس عمر تک پہنچا؟ بلغ معہ السعی، بھاگنے دوڑنے کی عمر، باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کی عمر۔ اولاد والے جانتے ہیں بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب تک ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں اپنے ہاتھ سے نوالے توڑ کے کھلا رہی ہے، ماں کے زیادہ قریب ہے۔ اور جب بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ابا مسجد جا رہے ہیں تو بچہ بھی انگلی پکڑ کے جا رہا ہے، ابا بازار جا رہے ہیں تو بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے، اب باپ کی محبت بڑھنے لگتی۔ اب جہاں ابا جا رہے ہیں بیٹا بھی ساتھ جا رہا ہے۔ 12-13 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء وحی، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب عام بندے کے خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے کہ اللہ بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ صبح کو بیدار ہوئے تو بیٹے کو بلا لیا، گفتگو سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ بچہ اتنا سمجھدار تھا، اس عمر تک تھا، جبھی تو بچے سے پوچھ رہے ہیں انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ ذبح کر لیا نہیں، اذبحک، ذبح کرنے لگا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ 2-4 سال کا بچہ ہوتا تو اس سے تو مشورہ طلب نہیں کیا جاتا، سمجھ بوجھ رکھنے والا بچہ۔ اور حضرت اسماعیل کا جواب بھی بتا رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، والد نے کہا تھا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، اور بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے یا ابت، اے ابا جان۔ یہ ہے گفتگو والد اور بیٹے کے درمیان۔ جانور قربان کرنا ہمیں یاد رہا، یہ ادب، یہ احترام، یہ ہم بھول گئے۔ آج کس طرح بیٹا اپنے والد کو مخاطب کرتا ہے، یا والد اپنے بچے سے کس طرح مخاطب ہوتا ہے، کیا انداز گفتگو ہوتا ہے اور کتنا ادب ہوتا ہے بیٹے کے دل میں۔ ابا جی وہ کر گزریے ما تو عمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو صراحتاً حکم تو نہیں آیا تھا کہ بیٹا قربان کریں، خواب آیا تھا، لیکن بیٹا سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ نبی کا خواب ہے، رب کا حکم ہے، اسی لیے کہتے ہیں ابا جی آپ وہ کر گزریے۔ سوال ہوا ہوگا پھر تیرا کیا بنے گا؟ جب ابا جی یہ پوچھ رہے تھے
کوئی ان کے دل میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے؟ اولاد کا درد تو اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے، یا پھر جو جاندار جو مخلوق ہے ان کے دلوں میں بھی اللہ نے رحم رکھا ہے، لیکن ہم انسان اپنی بات کریں۔ میں کہتا ہوں فرشتے جن میں اولاد کا، ان کی محبت کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، وہ فرشتے بھی چیخ پڑے ہوں گے نا اس وقت، یا اللہ کتنے بڑے امتحان میں ڈال لیں آپ اس خلیل کو جس نے آپ کی توحید کی خاطر کل کو اپنی جان دے دی تھی، آگ میں کود گیا تھا، ماں باپ کو چھوڑا، وطن چھوڑا۔ اللہ جو تیری باتیں مانتے ہیں تو ان کو اس طرح امتحان میں ڈالتا ہے؟ مگر اللہ کون ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھنا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنانا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے یہ گفتگو کی، سوال ہوا ہوگا تیرا کیا بنے گا؟ تو بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل بھی سمجھتے تھے کہ صبر کر لینا بھی میرا کمال نہیں ہوگا، وہ میرے رب کی عطا ہوگی، اس لیے انشاءاللہ کا جملہ کہہ کے بات اللہ کے سپرد کر دی کہ اللہ نے چاہا تو پھر صبر کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن وہ منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تو تھا بیت اللہ کے پاس، بیٹے کو لٹایا ہے مینا میں، نشاندہی آج بھی اس جگہ کی موجود ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا قربان کرنے کے لیے۔ گھر سے اتنا دور لے کر چلے کہ ماں ہے جس نے 12 سال 14 سال پالا پوسا جوان کیا، وہ ماں جو رہتی ہی اس بچے کے سہارے اسی کے ساتھ ہے، شوہر تو ملک شام میں رہتے ہیں، اس ماں کے کان تک ان کے لخت جگر کی چیخیں نہ آئیں، کئی کلومیٹر دور لے کر گئے۔ کیا تیاری کرائی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ بھائی اللہ کے حضور قربان کرنے جا رہے ہیں، اور میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا قربانی ہے ہی بندے اور رب کے درمیان قرب کا ذریعہ، زینہ ہے زینہ، اسی کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جیسی قربانی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو کتنا پیاری لگی وہ قربانی کہ رہتی دنیا تک کے ایمان والوں کے لیے ان کی اس قربانی کو سنت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے، سامنے دیکھا تو بڑی سی تسبیح لے کر جبہ پہنے حاجی صاحب کھڑے ہیں، اتنی بڑی داڑھی۔ ابراہیم کہاں؟ اللہ نے قربانی مانگی ہے بیٹے کی۔ ابراہیم عقل سے کام لو، سنا ہے آج تک کسی نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے؟ تجھ سے پہلے کتنے انبیاء گزرے، اس نے تو پھر گن گن کے بتایا نا کہ حضرت آدم بھی گزرے، حضرت نوح بھی گزرے، حضرت شیس بھی گزرے، فلاں گزرے فلاں گزرے، کسی نے بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے جو نیکی کے راستے سے روک رہا ہے یہ شیطان لعین ہو سکتا ہے، جو انسانی شکل میں بزرگ کی شکل میں نیک صورت بنا کر میرے سامنے آیا ہے، نیکی کے راستے سے روکنے والا خیر خواہ انسان یا کوئی اللہ کا مقبول بندہ نہیں ہو سکتا، یہ لعنتی شیطان ہی ہو سکتا ہے۔
اس کا علاج کیا کیا؟ پتھر اٹھا کر مارے اس کو. وہ وہاں سے بھاگا حضرت ہاجرہ کے پاس. اے ہاجرہ تجھے معلوم ہے تیرا بیٹا کہاں گیا؟ اس نے کہا کہاں گیا؟ میرے شوہر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر گئے. کیوں لے کر گئے؟ مجھے نہیں معلوم. وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا میرے بیٹے کو میرا شوہر جس نے اتنا عرصہ اللہ سے اولاد مانگی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ کیوں؟ اب شیطان کیسے بتائے کیوں؟ لیکن اس نے دیکھا کہ میری بات یہ نہیں سن رہی، پھر بھاگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ قدم آگے چل چکے تھے، پھر وہاں پہنچا. ابراہیم بات سنو، میں تمہیں اچھا مشورہ دیتا ہوں. کیا ہے اچھا مشورہ؟ کہنے لگا آپ ایسا کریں، آپ اونٹ کی قربانی کر دیں. 1 اونٹ، 5 اونٹ، 10 اونٹ قربان کر دیں. بڑی قربانی ہے بھائی. بیٹا منتوں مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس کو کیسے ذبح کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اٹھائے پتھر، پھر مارے اسے. وہ پھر بھاگا حضرت ہاجرہ کے پاس. ہاجرہ تیرا لخت جگر چند لمحوں کا مہمان ہے، ابھی ذبح ہو جائے گا. کیونکہ شیطان بھی جانتا تھا ابراہیم اپنے ارادوں میں پکا ہے. کل کی تو بات ہے، ابراہیم نے ساری کائنات 34 لاکھ کی آبادی کو ایک طرف رکھ کر اکیلا ابراہیم لا الہ الا اللہ کی صدا لگا کر اسی نے تو چھلانگ لگائی تھی آگ کے اندر. اس نے کہا کیوں ذبح کرنے لگا ہے میرے بیٹے کو؟ کہنے لگا اس کے رب نے حکم یہی دیا ہے. پھر اگلا جملہ کہتا ہوں، حضرت ہاجرہ نے جو جواب دیا ہے اس پر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر رب کا یہی حکم ہے، ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل رب کے نام پر قربان. وہاں سے پھر بھاگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چند قدم اور چل چکے، آگے پھر آیا. ابراہیم میری مان، میں تیرا خیر خواہ ہوں. انی لکا من الناصحین، تجھے نصیحت کرتا ہوں، اب بھی وقت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر اٹھائے، پھر مارے. مجھے اور آپ کو سکھایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ قربانی کرنے والے تو اچھی طرح سمجھ لے، انسانی شکل میں تیرے پاس شیطان آئیں گے. کبھی بولیں گے یہ ہر سال قربانی کرنا، ہزاروں روپے لٹا دینا. ارے کسی غریب کو جنریٹر لے کے دے دو، گرمی میں اس کے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. کبھی کہے گا کسی غریب بچی کی شادی کرا دو. کبھی کہے گا فلاں بندے بھوکے بیٹھے ہیں، تو جو 1 دن میں قربانی کرے گا ان کا 1 مہینے کا راشن ہو جائے گا، ان کو دے دے. علاج کیا کرنا ہے پھر ایسوں کا؟ کیا سکھایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ پتھر. 3 مواقع پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے. شیطان بھاگ گیا. اللہ نے کہا میرے ابراہیم سلام علی ابراہیم، میری طرف سے تجھ پر سلامتیاں ہوں، تیری اس ادا کو بھی قیامت تک نہیں مٹنے دوں گا. ہر حاجی جب تک انہی مقامات پر، حالانکہ آج تو وہاں شیطان نہیں ہے نا، صرف انہی مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں بھی ابراہیم نے پتھر مارے تھے، ادھر بھی ابراہیم نے پتھر مارے تھے، ادھر بھی ابراہیم نے پتھر مارے تھے. اللہ نے فرمایا جو بھی حاجی وہاں جائے گا جب تک وہاں شیطان کو پتھر نہیں مارے گا میں اس کا حج بھی قبول نہیں کروں گا. ادائیں ہیں نا، ادائیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو مٹنے نہیں دیتا. قربانی ہو یا حج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا گھرانہ اس کے پس منظر میں چل رہا ہوتا ہے. صفا مروہ کی سعی جب کرتے ہو کس کی یاد آتی ہے؟ حضرت ہاجرہ. ارے وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی،
بچہ بلک رہا ہے، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانی ختم ہو گیا۔ پانی جب کئی دنوں سے نہیں پیا، ماں کی چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا، معصوم بچہ رو رہا ہے، دور دور تک آبادی نہیں ہے، اکیلی حضرت ہاجرہ کیا کرے، دوڑتی ہے کوہ صفا پر کہ اونچی جگہ ہے، چڑھ کے دیکھوں، ہو سکتا ہے دور سے کوئی قافلہ نظر آئے، میں ان سے پانی مانگ لوں۔ پھر دوڑتی واپس آتی ہیں بچے کے پاس کہ کہیں اس کو کوئی موذی جانور تکلیف تو نہیں پہنچا دے، لیکن پھر بچے کا رونا بھی تو ماں برداشت نہیں کرتی نا، پھر بھاگتی ہیں کوہ مروہ پہ، صفا مروہ صفا مروہ، چکر انہوں نے لگائے، وہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ اللہ نے کہا حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا، صفا مروہ کی سعی تجھ پر لازم ہے، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا نہ تیرا حج قبول نہ تیرا عمرہ قبول۔ ادائیں تو ان کی ہیں، ان کی ادا کو اللہ نے میرے آپ کے لیے عبادت بنایا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوں یا صفا مروہ کی سعی ہو، اللہ نے اس کو ہمارے لیے عبادت بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو قربان کرنے کے لیے رب کے حضور لٹا دیا۔ اللہ قرآن میں گواہی دیتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کسے کہتے ہو؟ سامنے والا جو حصہ ہے نا، ہم اس کو پیشانی کو جبین کہتے ہیں، حالانکہ جبین یہ دونوں کنارے دائیں بائیں یہ حصے جبین کہلاتے ہیں، یہ جبین نہیں کہلاتے۔ پہلو کے بل لٹایا، جس طرح آپ جانور کو قربان کرتے وقت لٹاتے ہیں۔ میرے خیال میں کہنا سننا بہت آسان ہے، انشاءاللہ عید کے بیان میں آپ کو سنائیں گے آگے بھی۔ اللہ مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی رب کے حضور پیش کی، اللہ نے جنت سے مینڈا بھیج کر بیٹے کو بچا لیا، مینڈے کو قربان کرا دیا، فرمایا میرے ابراہیم آپ نے صدقت الرؤیا، اپنا خواب سچا کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہوش میں ذہن میں آپ نے بیٹا ہی قربان کیا ہے، مینڈا تو میں نے قربان کرایا ہے۔ میرے ابراہیم میری طرف سے ثواب تیرے لیے مینڈے کی قربانی کا نہیں، بیٹے کی قربانی کا ہے۔ اللہ ایسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں، حضرت اسماعیل بھی بے عیب تھے، بے عیب اولاد کی قربانی کر رہے تھے۔ اللہ نے ہم سے اولاد کی قربانی تو نہیں مانگی ہے، اچھے جانور کی قربانی مانگی ہے۔ مسلمان کی کوشش ہو کہ اس کا مال بھی بے عیب ہو، حرام کا مال نہ ہو، مشکوک مال نہ ہو، پاک طیب مال کے ساتھ رب کے حضور قربانی کرے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ گوشت تو اللہ پورا سال کھلاتے ہیں۔ ہمیشہ قربانی ہوتی بھی تو صاحب ثروت لوگوں پر ہے، صاحب استطاعت لوگ ہی قربانی کرتے ہیں، اور صاحب استطاعت لوگ تو الحمدللہ سارا سال قربان گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر کے پھر اللہ کی مرضی کے مطابق کوشش کریں، 3 حصے کریں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، ان عزیزوں کو بھی کھلائیں جن کی قربانیاں نہیں ہیں، عام فقراء اور مساکین کو بھی کھلائیں۔ اللہ مسلمانوں کی قربانیاں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں عید کی نماز ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی، سامنے سروس روڈ پر۔ آپ حضرات بر وقت انشاءاللہ تشریف لائیں گے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 6:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب فرمائے، اور قبولیت کی دعا ضرور کرنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے، کعبہ بنایا، کعبہ اللہ کے حکم سے، کعبہ اتنی بڑی نیکی کرتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام رب سے یہی دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ عمل تو بہت اونچا ہے، کیا بھی تیری مرضی سے ہے، لیکن تیرے حضور سے اگر وہ رد ہو جائے تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، اللہ قربانی تو میں پیش کر رہا ہوں، تقبل منا، اللہ اس کو قبول فرما، حاجیوں کے حج کو اللہ قبول فرما، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرما، ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں بھی بہت جلد حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔